الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میرا نام ہے ذاکر حسین ذاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ ناظرین محتشم، آج کی ویڈیو میں اپنی قومی زبان اردو کی بات ہوگی، اس کے مختلف الفاظ پر بحث کی جائے گی۔ تو لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قومی زبان سے زیادہ پیار کریں تاکہ یہ پھلے پھولے اور رواج پائے۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین محتشم، سب سے پہلے میں قومی زبان سے متعلق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اصول ہے کہ جب کسی اور زبان کا لفظ اردو زبان میں لایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مورد۔ جبکہ کسی اور زبان کا لفظ عربی زبان میں ڈھالا جائے یا لایا جائے تو اسے معرب کہا جاتا ہے، معرب۔ تو جبکہ کسی اور زبان کا لفظ جب فارسی زبان میں لاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مفرس، اور ایسے ہی کسی اور زبان کا لفظ ہندی زبان میں لایا جائے تو اسے مہندس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک لفظ ہے استاد، ہمارے ہاں بہت رواں ہے یہ لفظ، تو اس کی عام طور پر جمع بتائی جاتی ہے اساتذہ، جو غلط العام ہے، کیونکہ استاد لفظ بیسیکلی یا اصلاً یہ فارسی زبان کا ہے لفظ استاد۔ اس کی جو باقاعدہ جمع ہے وہ ہے اساتید یا استادان، اساتید یا استادان۔ جبکہ اسے عربی زبان میں لا کر یعنی معرب بنا کر لفظ بنایا گیا استاذ، یعنی زال، استاذ۔ پھر اس کی جمع بنائی گئی ہے اساتذہ۔ اصولی طور پر یہ غلط ہے، جبکہ استاد یعنی یا تو اساتید ہے یا استادان ہے، جو باقاعدہ جمع ہے۔ تو بعد ازاں کچھ الفاظ ہیں مرکب ہیں، تو جس طرح غمگین، تو یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، غم اور آگین، الف مد گاف یہ نون۔ آگین ہوتا ہے بھرا ہوا، لبریز بھرا ہوا، تو غم آگین، غم سے بھرا ہوا۔ اس کے بعد ہے خشمگین، تو خشم ہے غصہ، فارسی کے الفاظ ہیں، گین وہی آگین سے بنا ہے، آگین کا مخفف ہے۔ تو خشم آگین یعنی غصے سے بھرا ہوا یا غسیلہ یا برہم، خفا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے سرما آگین، ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سرمگیں، یعنی خاص طور پہ آنکھ کے لیے بولا جاتا ہے چشمے سرمگیں، یعنی ایسی آنکھ جو سرمے سے بھری ہوئی ہو۔ تو لفظ وہی ہوگا کیونکہ گین اس میں بھی آگین ہی کا مخفف ہے، یعنی اسے مختصر کیا گیا تو اس کی تخفیف کی گئی ہے، ذرا کم کیا گیا ہے، تو لفظ اس طرح ہی صحیح ہوگا ویسے کہ چشمے سرما آگین، مگر چونکہ سرمگیں بھی اہل زبان ہی نے بنایا ہے یہ بھی درست۔ تو اس کے بعد ہے کچھ الفاظ ہیں، کچھ وہ بھی مرکب ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثر ہمارے ہاں جو مرکبات ہیں یعنی مرکب لفظ جو ہیں وہ دو سے مل کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے، جبکہ 2-3 لفظ یا بعض ایسے بھی ہیں جو 3 سے بھی مل کے ایک لفظ بنتا ہے، گویا 3 in 1۔ تو 2-3 کی میں مثال دیتا ہوں لفظوں کی۔ جس طرح ایک لفظ ہے کس مپرسی، تو یہ 3 in 1 ہے، یعنی 3 لفظوں سے مل کے یہ لفظ بنا ہے۔ جیسا کہ کس فارسی کا لفظ ہے
تو کس کے معنی ہے آدمی، شخص، فرد، کس. تو میم جو ہے اس میں، یہ میرے ہاتھ میں چٹ ہے چھوٹی سی، تو میم حرف نفی ہے. حرف نفی یعنی نہ اور نہیں یا مت کے معنی یہ میم کا حرف جو ہے وہ دیتا ہے. تو پرسی ہے، پرسیدن فارسی کا لفظ ہے، پرسیدن پوچھنا. تو کس م پرسی یعنی جب کسی شخص کا کوئی آدمی حال تک نہیں پوچھتا، اس کی احوال پرسی نہیں کرتا، اس کی خبر گیری نہیں کرتا، تو اس حالت کو کہتے ہیں، اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی قسم پرسی کا شکار ہے یا قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. قسم پرسی. تو ایسے ہی ایک اور لفظ ہے کش مکش. تو کش یہ فعل امر ہے، فارسی ہے، کش کھینچ. تو میم وہی اس میں بھی حرف نفی کے طور پر مستعمل ہے، استعمال ہوا ہے. میم مذکر ہے، تو میم حرف نفی اور پھر کش یعنی کش کھینچ، مکش مت کھینچ. تو یہ بھی گویا بیچوں بیچ 3 in 1 ہے لفظ. یعنی کش، پہلا کش جو ہے وہ فعل امر ہے، یعنی کھینچ، حکم دیا گیا ہے، امر دیا گیا ہے، کھینچ. تو میم حرف نفی ہے، تو مکش مت کھینچ یعنی کھینچ مت کھینچ، یعنی کھینچا تانی وغیرہ. کھینچا تانی کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، دھینگا مشتی، کھینچا تانی وغیرہ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد ہے ایسے ہی لفظ جو ہے اسی طرز کا، تو جو 3 in 1 ہے وہ ہے گو مگو. گو مگو یہ بھی فارسی ہے. تو گو ہے فعل امر، کہ ہے، یہ گفتن سے ہے، گفتن کہنا. گو کہ یعنی کچھ کہ. تو مگو، اب اس میں جو میم ہے وہ حرف نفی ہے. مگو مت کہ، گو مگو، کہ مت کہ. تو معنی اس کے آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں بھی عرض کر دیتا ہوں. گو مگو ہے تذبذب، تشکیک وغیرہ، تذبذب کا عالم ہے وغیرہ. تو اس کے بعد ہے ناظرین ایک لفظ ہے متلاشی. ہمارے ہاں خوب رواں ہے، کئی سال سے رواں دواں ہے پوری آب و تاب سے. لیکن یہ بھی غلط العام ہے، غلط العام ہے، کیونکہ یہ لفظ تلاش سے لیا گیا ہے. تلاش بیسیکلی لفظ ترکی زبان کا ہے. تو اس سے اسی لفظ کو اس میں فاعل یعنی عربی طریقے پر اس میں فاعل بنا لیا ہے، متلاشی یعنی تلاش کرنے والا. تو غلط العام ہے، یہ یکسر غلط ہے، جبکہ اس کے کئی متبادلات ہیں. ویسے جیسا کہ ایک لفظ ہے جویا، جیم زبر واؤ یہ الف، جویا یہ ہونا چاہیے، متلاشی کی جگہ جویا لفظ آنا چاہیے، کیونکہ متلاشی غلط ہے. تو جویا وہی معنی دیتا ہے، ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا، جستجو کرنے والا. یا تو پھر جویا ہو، جویا، یا پھر ہے جو یندا، جو یندا وہی معنی ہے، تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا. تو ایک لفظ ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک لفظ درانی ہے. درانی جس طرح ایرانی فاتح کا یہ لقب ہے، نادر شاہ کا، نادر شاہ درانی. تو درانی بھی 2 in 1 ہے غور کیا جائے تو. اصل میں یہ ابتدا میں یہ 2 لفظ تھے، در دوراں، یعنی در اور دوراں. در ہوتا ہے موتی، قیمتی موتی، جوہر وغیرہ، ہیرے کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. تو در اور دوراں ہے وقت، زمانہ. تو در دوراں یعنی زمانے کا یا وقت کا موتی، جوہر یا ہیرا وغیرہ. درانی 2 لفظوں سے مل کے بنائے، در دوراں سے. تو اس کے بعد ہے ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تنازع. تنازع عربی زبان کا لفظ ویسے کاؤنٹ ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، جس کے لفظی اور لغوی معنی ہیں جھگڑا، فساد وغیرہ.
تو یہ دراصل لفظ تنازع، تے زبر نون الف تنا ز پیش عین، عین پورا ہے، تنازع کا یہ بگاڑ ہے، تنازع لفظ کا یہ بگاڑ ہے، تنازع جو ہے. اس لیے اچھا ہوگا، بلکہ کیا ہی اچھا ہو اگر تنازع کی جگہ ہم تنازع بولیں. تنازع معنی وہی ہے، جھگڑا، فساد. تو بغض، کینہ، اناد، دشمنی کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. تو بعد ازیں ہمارے ہاں یہ بھی عام طور پر بولا جاتا ہے، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے یا اچھے خاصے پڑھے لکھوں میں جن کا شمول دخول ہوتا ہے، وہ اکثر بولتے ہیں کہ جی میرا قلم آپ جیسا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھلا قلم دوسرے شخص کی طرح من و ان یا ہو بہو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا قلم آپ جیسا ہے. تو درست فکرہ یہ ہوگا کہ میرا قلم آپ کا سا ہے، میرا قلم آپ کا سا ہے. تو ایسے ہی کہا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے کہ میری کتاب آپ جیسی ہے، میری کتاب آپ جیسی ہے. تو یہاں بھی وہی انداز اپنائیں گے کہ میری کتاب آپ کی سی ہے، میری کتاب آپ کی سی ہے. تو ایسے ہی سامعین محترم ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے خرچ، خے زبر رے چے، خرچ. اور اس کی اچھے خاصے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے، اس کی جمع وہ بتاتے ہیں اخراجات. تو یعنی یہ سماعت کو بھی اچھا نہیں لگتا، سماعت اس سے قبول نہیں کرتی کہ خرچ کی جمع اخراجات. تو جبکہ ویسے تو ہونا چاہیے، اگر ایسی یہ جمع ہے تو پھر تو اخراجات یعنی چے سے ہی ہونا چاہیے، اخرا چے الف تے، اخراجات ہونا چاہیے کیونکہ لفظ خرچ ہے. تو دراصل لفظ خرچ بجائے خود ہندی زبان کا ہے ویسے تو آج کل، لیکن یہ خرج خے زبر رے جیم، لفظ خرج کا یہ بگاڑ ہے یہ خرج کا. تو خرج عربی زبان کا لفظ ہے، اور آمد یا آمدنی یا آمد کا یہ متضاد ہے. تو معنی وہی دیتا ہے جو خرچ کے معنی ہیں، وہ خرج. تو اس کی جمع ہے اخراج یا اخراجات، یا پھر خرج، اخراج یا اخراجات، یہ جمع الجمع ہے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو امید واثق ہے کہ آپ ضرور پسند فرمائیں گے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. یار زندہ صحبت باقی. اللہ حافظ.